اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے نائب خاص جناب علی بن محمد سمیری، نام علی، کنیت ابو الحسن، والد کا نام محمد۔ امام زمانہ کے چوتھے اور آخری نائب خاص ابو الحسن علی بن محمد سمیری جناب حسین بن روح نوبختی کے بعد منصب نیابت پر فائز ہوئے۔ آپ کی نیابت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام نے ابو قاسم بن روح نوبختی کو حکم دیا، لہٰذا امام علیہ السلام کے حکم سے آپ نائب قرار پائے۔ سمیری خاندان ان شیعہ خاندانوں میں سے ہے جو اپنے تدین اور تشیع کی خدمت کے لیے مشہور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی بن محمد کی نیابت و سفارت کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس خاندان کے بہت سے افراد جیسے اسماعیل بن صالح کے بیٹے حسن اور علی بن زیاد کے بیٹے محمد بصرہ میں بڑی جائیداد کے مالک تھے۔ ان حضرات نے اپنی املاک سے ہونے والی آمدنی کو ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا حوالہ ہے فضوشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمانہ، صفحہ نمبر 304۔ اس کے علاوہ خاندان سمیری کے بعض افراد امام رضا علیہ السلام کے خدمتگاروں میں سے تھے۔ اسی طرح دیگر ائمہ کے بعض اصحاب سمیری خاندان سے تھے، جیسے علی بن محمد بن زیاد جو 10ویں اور 11ویں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے الاوصیہ۔ اس کتاب میں 12ویں امام کی امامت کو ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کا تذکرہ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے گراں قدر کتاب محج الدعوات، صفحہ نمبر 428، طبع جدید از مؤسسہ انتشارات راہیہ فارسی ترجمہ کے ساتھ خوبصورت رحلی یعنی بڑی سائز میں شائع ہوئی ہے پر کیا ہے۔ اس کتاب سے سید ابن طاووس نے 2 حکایتیں نقل کی ہیں، جس میں حسن عسکری علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے والے عباسی خلفاء مستعین اور معتضد کی ہلاکت کی داستان ہے۔ اسی طرح علی بن زیاد کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ سے ایک عدد کفن کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے جواب میں لکھا، تم کو اس کی ضرورت سن 80 یعنی 280 میں ہوگی۔ پھر علی بن زیاد نے سن 280 ہجری میں وفات پائی، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی وفات سے چند روز پہلے ان کے لیے کفن روانہ کیا۔ اس کا حوالہ ہے کمال الدین، جلد 2، صفحہ نمبر 501، حدیث نمبر 26۔ بہرحال ان چند واقعات سے سمیری خاندان کے افراد کی اہمیت اور عظمت و شرافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ عظمت و بزرگی ملے ان لوگوں کو جن کو ائمہ علیہ السلام کی تائید حاصل ہو۔ چوتھے نائب کا لقب۔ آپ کے لقب کے تلفظ و تحریر میں کچھ اختلاف دیکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جناب علی غفار زادہ نے بزرگ علماء کے حوالے سے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ آپ کا لقب سمری فتح سین و میم کے ساتھ، یا سیمری فتح سین سکون یا و ضم میم، یا پھر فتح میم کے ساتھ یعنی سیمری یا سیمری، یا پھر سیمری یا سیمری تھا۔ اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب غیبت میں، اور جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں، قطب راوندی نے خرائض میں، اور دیگر قدیم کتابوں میں فتح سین و میم کے ساتھ آیا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس بات میں شک نہیں کہ یہ رجال و حدیث کی کتابوں میں سیمری یا سیمری بہت کم نظر آتا ہے، لیکن بعض معاصرین آپ کی شرح حال لکھتے وقت آپ کے لقب کو ضم میم کے ساتھ سموری اور بعض نے فتح میم کے ساتھ سمری لکھا ہے۔ فتح میم کے ساتھ سمری زیادہ قرین قیاس اور صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بصرہ اور واسط کے درمیان علاقے میں ایک جگہ سمر ہے، اور شیخ آقا بزرگ تہرانی نے اسے فتح میم سے لکھا ہے۔ اس کا حوالہ ہے فضوشی پیرامون زندگانی نواب خاص سے امام زمان، صفحہ نمبر 305۔
خلاصہ یہ کہ آپ کا لقب سمری ہے۔ آپ کا دور: جناب علی بن محمد سمری کی نیابت کے دور میں حاکمان وقت کی ستمگری، خونریزی اور ظلم و ستم اپنے اوج پر تھا، اس لیے آپ اپنے بیشتر اور نائبین کی طرح بہت زیادہ فعال نہ تھے۔ آپ کی فعالیت بہت محدود تھی، اس لیے آپ نے اپنے نمائندہ وکیلوں کے ساتھ رابطے کو بہت ہی محدود رکھا تھا، لیکن ان تمام محدودیت کے باوجود آپ کا رابطہ شیعوں سے برقرار تھا، اور آپ کی جلالت و وثاقت شیعوں کے نزدیک ویسی ہی تھی جیسے دوسرے نواب کی تھی۔ اس لیے عوام ان کے وکلاء کے ذریعے رقوم شرعی ان تک پہنچاتے تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت اور حالات زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن آپ کی نیابت کے مختصر دور کا تذکرہ کا ذکر کتابوں میں مسلسل آیا۔ جناب علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں صفحہ نمبر 432 پر آپ کو اصحاب امام حسن عسکری میں شمار کیا۔ حضرت امام حسن عسکری نے علی بن محمد سمری سے کتابت بھی فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو، علی بن محمد سمری کہتے ہیں کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے تحریر فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے جو تم کو گمراہ کر دے گا، اور تم اپنے دست و پا کھو بیٹھو گے۔ تم اس سے ہوشیار رہنا اور ان سے بچنا۔ 3 روز بعد بنی ہاشم کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے بنی ہاشم کو بڑی سخت مصیبت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا، کیا یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا تھا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو پوری طرح بچاؤ۔ اس کے کچھ دنوں بعد معتز عباسی خلیفہ کے قتل کا واقعہ رونما ہوا، جس کا حوالہ ہے کشف الغمہ جلد 3 صفحہ نمبر 207، نیز پدوشی پیرامونے اس پہ صفحہ نمبر 306۔ بہرحال یہ خط وہ کتابت امام حسن عسکری علیہ السلام سے رابطے کا پتہ دیتی ہے۔ خبر غیبی علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دوسرے نائبین کی طرح کرامت کو نقل کیا گیا ہے، جس کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام سے آپ کے رابطے کا استحکام ثابت ہوتا ہے، اور شیعہ حضرات ان کرامات کا مشاہدہ کرنے کے بعد نیابت میں کسی طرح کے شک و شبہ سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے اپنے اساتذہ کے حوالوں سے حسین بن علی بن بابویہ قمی یعنی شیخ صدوق کے بھائی کی زبانی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، قم کی ایک جماعت عمران صفار، البیہ صفار اور حسین بن احمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ جس سال میرے والد علی بن حسین بن موسیٰ ابن بابویہ والد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی، وہ لوگ بغداد تشریف لائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی بن محمد سمری قدس سرہ نے ہم میں سے ہر ایک سے علی بن بابویہ کے بارے میں دریافت کیا، اور ہم لوگوں نے بھی کہا کہ خط آیا ہے وہ اچھے ہیں، جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا تھا وہ ہم سے پوچھتے رہے، اور ہم لوگوں نے بھی جواب میں یہی کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پھر وہی سوال کیا اور ہم لوگوں نے کہا ابھی جواب نہیں آیا ہے، تو آپ نے فرمایا علی بن حسین کی رحلت پر خدا تم لوگوں کو اجر عطا کرے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس دن، اس مہینے اور وقت کو یاد رکھا۔ جب 17 یا 18 روز گزر گئے تو خبر آئی کہ علی بن محمد بابویہ نے اسی وقت رحلت فرمائی ہے جس وقت ابو الحسن سمری نے بتایا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 163، حصہ نمبر 8، نقل از غیبت طوسی۔ اسی واقعے کو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنے والد کے وفات کے تقریباً 10 سال بعد 933 ہجری ابو الحسن صالح بن شعیب طالقانی کے ذریعے سنا، اور طالقانی سے احمد ابن ابراہیم مخلد نے بیان کیا، اور احمد ابن ابراہیم نے براہ راست علی بن محمد سمری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رحم اللہ علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی۔ حوالہ کمال الدین صفحہ نمبر 305 اور 6 جلد نمبر 23۔ توقیع: غیبت صغریٰ میں صادر ہونے والی آخری اور تاریخی توقیع۔
بلکہ یوں کہا جائے کہ جس کے ذریعے چوتھے نائب خاص جناب علی بن محمد ثمری رضی اللہ عنہ دنیا تشیع میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور جس توقیع کے ذریعے نیابت خاصہ کے اختتام اور غیبت کبریٰ کے آغاز کا اعلان ہوا، بہت گراں قدر مفاہیم لیے ہوئے ہے۔ یہ توقیع جناب ثمری کی رحلت کے 6 روز پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے صادر ہوئی۔ حدیثوں کی بہت سی کتابوں میں الفاظ کی کچھ رد و بدل کے ساتھ یہ توقیع مبارک موجود ہے۔ آپ کی موت سے پہلے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا جانشین کون ہے، تو آپ نے درج ذیل توقیع ان کے سامنے پیش کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی ابن محمد ثمری اعظم اللہ اجرا اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستۃ ایام فاجمع امرک ولا توس الی عہد فیقوم مقامک بعد وفاتک فقط وقعت الغیبۃ التامہ ولا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ وذالک بعد طول العمد قسوۃ القلوب وامتلاء الارض جورا وسیاتی شیعتی من یدعی المشاہدۃ الا فمن ادعا المشاہدۃ قبل خروج سفیانی وصیحۃ فہو کذاب مفتر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی اے علی ابن محمد ثمری، خداوند متعال تمہاری مصیبت میں تمہارے بھائیوں کو اجر و ثواب میں اضافہ کرے۔ 6 دن کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے گا، بس تم اپنے امور کو سمیٹ لو اور اپنے بعد کسی سے وصیت نہ کرنا۔ تمہارے انتقال کے بعد یہ سلسلہ نیابت خاصہ منقطع ہو جائے گا اور غیبت تامہ یعنی کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اب خدا کے حکم سے ظہور ہوگا، اور وہ بھی ایک طویل مدت اور لوگوں کے قصیر القلب ہو جانے کے بعد۔ اور پھر میرے شیعوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ میرے دیدار کا دعویٰ کریں گے۔ جو کوئی سفیانی کے خروج اور صحیح آسمانی ندا سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور تہمت لگانے والا ہے۔ خدائے بزرگ کو برتر کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر نقل کر چکے ہیں کہ لوگوں نے علی بن محمد ثمری سے ان کے جانشین کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے اس توقیع کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے توقیع کی نسخہ برداری کر لی اور چلے گئے، اور جب 6واں دن آیا تو وہ لوگ پھر آئے اور دیکھا کہ علی بن محمد ثمری بیمار ہیں اور قریب ہے کہ وہ انتقال کریں۔ ان سے پھر سے دریافت کیا، من وصیک من بعدک، یعنی آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ تو فرمایا للہ امر ہوا بالغہ، یعنی خدا کے لیے امر و مشیت ہے، وہ خود اس کو انجام پہنچانے والا ہے۔ یہی آپ کی زندگی کے آخری کلمات تھے۔ اس توقیع کے لیے درج ذیل کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ الغیبہ از طوسی صفحہ نمبر 593، کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615، الاحتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 874، بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 1063 اور جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 151 اور جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 813، اعلام الورا صفحہ نمبر 714، ترجمہ فارسی یوم الخلاص جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403، ترجمہ فارسی العیان الشیعہ صفحہ نمبر 55، منتخب الاثر صفحہ نمبر 993، ینابیع المودع اردو ترجمہ طبع لاہور صفحہ نمبر 517۔ تحلیل و تجزیہ۔ اس توقیع کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جناب علی بن محمد ثمری رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف امور کی طرف متوجہ کیا، اور ساتھ ہی اپنے وجود مبارک کو ان منکرین پر واضح کیا جو شیعہ اہل بیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 1، امام علیہ السلام کی پیشن گوئی کے 6 روز بعد علی بن محمد ثمری کا انتقال ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے لوگوں میں یہ یقین پیدا ہوا کہ توقیع امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے صادر ہوئی ہے۔
نمبر 2، امام علیہ السلام نے علی بن محمد ثمری کو حکم دیا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بنائیں، اس طرح امام زمانہ سے براہ راست ملاقات کا راستہ بند ہو گیا، یعنی غیبت کبریٰ میں آپ کا کوئی براہ راست نائب نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کو امام کا نائب معین کر سکتا ہے۔ اس طرح غیبت کبریٰ میں مدعیان نیابت خاصہ کا قلقمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس توقیع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری غیبت یا غیبت تامہ کبریٰ کا آغاز ہوا۔ نمبر 4، امام علیہ السلام اس وقت تک ظہور نہ فرمائیں گے جب تک اذن خدا نہ ہو جائے۔ اس توقیع سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو امام سے علی الاعلان ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تہمت لگانے والا ہے۔ اعتراض، یہاں ایک بات متضاد اور مختلف معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ توقیع میں ہے کہ ملاقات کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، جبکہ ایسے بے شمار حکایت و داستانیں ملتی ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ بہت سے علماء اور عوام نے امام علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ تضاد کیوں؟ جواب، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں 2 مقامات پر اس تضاد کا حل پیش کیا ہے۔ بعد کے علماء نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ ہم خلاصے کے طور پر یہاں جواب تحریر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: 1، جیسا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ممکن ہے مدعی مشاہدہ کو کذاب و مفتری اس لیے کہا گیا ہو کہ جو لوگ دعوی نیابت کریں گے وہ امام سے ملاقات و مشاہدے کو اپنے دعوے کی دلیل قرار دیں گے اور عوام کو دھوکہ دیں گے، اور انہیں حکایات اور حضرت سے شرف ملاقات کے واقعات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اس بات کی دلیل اور قرینہ پیش کر رہے ہیں کہ توقیع میں مشاہدہ اور ملاقات کی نفی مطلق نہیں آئی ہے، بلکہ اس سے مراد اس دعوے کی نفی ہے جو کسی خاص شخص کی نیابت سے دلالت کرے۔ نمبر 2، یہ بھی ممکن ہے کہ مدعی مشاہدہ کذاب و مفتر ہے، اس سے مراد اختیاری ارتباط و ملاقات کے دعوے کی نفی ہو، یعنی کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کی ملاقات اور رابطہ اس کے اختیار میں ہے اور وہ جب چاہے امام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہے، تو وہ شخص کذاب و مفتر کہلائے گا، اور غیبت کبریٰ میں اس طرح کا دعویٰ کرنے والے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ مشاہدہ کی نفی مطلق نہیں آئی ہے، اور غیبت کبریٰ میں اپنے اختیار سے کوئی بھی امام علیہ السلام سے نہیں مل سکتا، بلکہ حضرت جس سے چاہیں وہ ان سے مل سکتے ہیں، یعنی ملاقات کا اختیار حضرت کو حاصل ہے۔ اس طرح ملاقات کے مشہور و متواتر واقعات اور حکایتوں پر کسی قسم کا شبہ کرنا درست نہیں ہے۔ ختم سلسلہ نیابت خاصہ، آیت اللہ سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ملعون صدام نے شہید کر دیا، آپ تحریر فرماتے ہیں: غیبت صغریٰ کا غیبت کبریٰ میں منتقل ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہدف و مقصد غیبت صغریٰ سے وابستہ تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اس تدریجی پروگرام سے شیعہ ناگہانی خلا پیدا ہونے سے پیش آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو گئے، اور دھیرے دھیرے ان کے ذہن نمائندگان خاص کے بدلے نمائندگان عام سے رجوع کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور اس منتقلی سے امام علیہ السلام کی نیابت و نمائندگی مخصوص اور مشخص افراد سے عادل مجتہدین کے ذمہ آ گئی، اور اس طرح دین و دنیا کے کاموں میں ان کی پیروی لازم قرار پائی۔ حوالہ: بحث حول المہدی، صفحہ نمبر 70۔ اس نظریے کی حمایت میں امام زمانہ کی ایک مشہور و معروف حدیث نقل کرتے ہیں جو آج کے دور میں زمانے زد عام ہے: اما الحوادث الواقع فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، یعنی اور جو واقعات رونما ہوں گے، مسائل و احکام وغیرہ، ہماری حدیثوں کے بیان کرنے والوں سے رجوع کرنا، کیونکہ وہ لوگ ہماری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی حجت ہوں۔ اگرچہ اس حدیث کو محمد بن عثمان عمروی سے منسوب توقیع میں نقل کیا گیا ہے، اور اکثر علماء نے اس حدیث کو انہی سے منسوب کیا ہے، لیکن صاحب یوم الخلاص میں جناب کامل سلیمانی نے اس توقیع کو غیبت صغریٰ کے آخری ایام کی توقیع میں شمار کرتے ہوئے اسے چوتھے نائب علی بن محمد ثمری کی جانب نسبت کی ہے۔ حوالہ:
یوم الخلاص ترجمہ فارسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303۔ تذکر، اس میں کوئی مشکل نہیں کہ یہ حدیث 2 مرتبہ وارد ہوئی ہو، اور حدیث کے مفہوم و پیغام سے سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت صغریٰ کے خاتمے پر غیبت کبریٰ میں پیش آنے والے مسائل کے حل کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ وفات علی بن محمد، آپ کی وفات 15 شعبان 329 ہجری کو واقع ہوئی، اور جیسا کہ آخری توقیع میں بیان ہو چکا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کے انتقال سے 6 روز پہلے ہی آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ 6 روز بعد انتقال کر جاؤ گے۔ پھر ویسا ہی ہوا کہ آپ نے 6 روز بعد انتقال کیا۔ آپ کی نیابت کا دور 326 ہجری سے 329 ہجری تقریباً 3 سال رہا۔ آپ کے دور نیابت میں 2 عباسی خلیفہ راضی اور متقی نے حکومت کی۔ مزار، جناب شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 234 پر تحریر فرمایا کہ شیخ جلیل المعظم علی بن محمد سمری حسین نبوہ کے قائم مقام ہوئے، اور امر نیابت ان کے ذمے 3 سال رہی۔ 329 ہجری قمری میں واصل رحمت حق ہوئے، اور وہ سال تناسل نجوم ستاروں کا گرنا کنایہ ہے علماء اور محدثین کا کثرت سے رحلت پانا تھا۔ غیبت کبریٰ شروع ہوئی، آپ کی قبر شریف بغداد میں شیخ کلینی کی قبر کے نزدیک ہے۔ راقم الغروب نے اس قبر کی زیارت کی ہے۔ اب یہ علاقہ مصروف ترین علاقہ ہو گیا ہے، اس لیے زائرین آسانی سے نہیں پہنچ پاتے۔ شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر بغداد میں ایک سڑک جو خلتجی کے نام سے مشہور ہے، جو ربع المحول کے بازو میں نہر ابو عتاب کے نزدیک واقع ہے۔ آج کل اس علاقے کو سوق القطب کہا جاتا ہے، جو دجلہ کے مشرق جانب میں باب جسر عتیق جسر معمون کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص مشرقی جانب سے کرخ کی طرف آئے تو مقبرہ شیخ کلینی اس کے مائیں جانب ہوگا، اور اس کے نزدیک جناب علی بن سمری کی قبر شریف ہے۔ محبان امام زمانہ علیہ السلام صدیوں سے ان کے نائب کی زیارت کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی ابن محمد، اشہد انک باب المولا ادیت عنہ وادیت الیہ، یعنی سلام ہو آپ پر اے علی ابن محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ در مولا یعنی امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کی جانب سے امانتوں کا ادا کیا اور ان کی خدمت میں امانتوں کو پہنچایا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔